انسانوں کی بسائی ہوئی اس دنیا میں روز اول سے ہی خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اچھائی اور برائی کی اس جنگ میں جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوا کرتی ہے۔ آج میں آپ کو خیر اور شر کی ایک ایسی داستان سناتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا، میرے والد صاحب کو بے گناہ شہید کر دیا گیا، ہمارے خزدار پورے بلوچستان میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ایسے ہی میرے ابو کو 16 گولیاں مار دی اور میرے ابو گر گئے نیچے، تو میرے ابو کا منہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف تھا اور جیسے ہی گر گئے نیچے تو ان کے آنکھ پہ رائٹ ہینڈ پہ انہوں نے آ کے بہت بے دردی سے بہت ظالمانہ طریقے سے ایک گولی مار دی۔ میرے ابو نے کلمہ شہادت پڑھ کے وہاں پہ شہادت کا جام نوش کیا۔ لوگوں میں کہتے تھے کوئی بھی ہلے نہیں ہے، اب ہلے کے بارے میں بات نہ کریں، ہمیں کوئی آنے نہیں دے رہا تھا، ہمیں کوئی کہہ رہا تھا کہ اب کسی کو نہ بتائے۔ تب میں نے اپنے دادا سے پوچھا، میں نے کہا آخر کیا ہوا ہے دادا؟ تو میرے دادا نے مجھے بولا کہ والد صاحب آپ کے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اپنے ڈیوٹی کے دوران وہ جا رہے تھے ایس پی آفس خزدار ڈاک خانہ کے پاس سے، ادھر ہی سے دہشت گردوں نے BLA نے ادھر سے میرے ابو کو گھیر کیا تھا، ادھر سے اس کو مارا شہید کیا تھا۔ یہاں ہماری یونیورسٹی میں ہی بلاسٹ ہو چکا ہے جس میں 14 to 15 گرلز شہید ہو چکی ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جذبے کو ڈسٹروائے کر کے وہ لوگ ہمیں پڑھنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ ہے سانپ اور سپولوں کی کہانی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جہاں پر بہت سے لوگ رہتے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ رسم و رواج، اخلاص، محبت، ایثار اور رواداری کا پیکر ہوتے ہیں۔ ایک سانپ جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے، یہ دشمن ہر وقت ان علاقے والوں کو ڈسنے کی طاق میں رہتا ہے۔ Breaking Pakistan into 4 should be our long-term strategic objective. Commander Kulbhushan Jadhav. ایک دن یہ سانپ اس علاقے میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں گھل مل سکے، کیونکہ یہ اس کی گھناؤنی سازش ہوتی ہے۔ سوچو کیسی سازش؟ میں بتاتا ہوں، سپولے تیار کرنے کی سازش۔ بات کچھ یوں ہے کہ سانپ کے پاس ایک شیطانی ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ جس انسان کو کاٹ لیتا ہے تو اس میں زہر تو پھیلتا ہے، مگر وہ انسان مرتا نہیں بلکہ اس کا سپولا بن جاتا ہے۔ سپولا یعنی چھوٹا سانپ، سانپ کا پالتو بچہ۔ ہمارے لیے پاکستانی اپنے کو کہنا ایک گالی ہے، ہمیں برا لگتا ہے کوئی ہمیں پاکستانی کہے گا، کچھ بھی کہہ سکے، لیکن پاکستانی ایک بلوچ کے لیے وہ گالی سے کم نہیں ہے اپنے کو کہ انہیں پاکستانی کہتے ہیں۔ ہم اب انڈیا کے لوگوں سے امید کرتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ سکتا ہے، لیکن کل کو اگر ہمیں مشکل آئے گا، بلوچ قوم ایک اعلان کرے گا ہندوستان کی قوم سے۔ Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں، اس کا آدر کرتے ہیں۔ اس زہریلے سانپ کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سب انسانوں کو نہیں ڈس سکتا، ہر کسی پر اس کے زہر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ان لوگوں کو ڈس سکتا ہے جو خود غرض اور لالچی ہوتے ہیں۔ بس اسی لیے وہ اس علاقے میں خود غرض لوگوں کو تلاش کرتا ہے اور انہیں اپنا سپولا بنا لیتا ہے۔ وہ سپولوں کو پرتعیش زندگی کے سارے لوازمات فراہم کرتا ہے، کبھی امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہے تو کبھی افغانستان۔ انہیں کھل کر عیاشی کرواتا ہے، شرابیں پلاتا ہے، ہر وہ گندا کام کرواتا ہے جو ان کے علاقے میں ممنوع ہوتا ہے، ان کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتا ہے۔ اور پتہ ہے، سپولے اس علاقے میں پھیل جاتے ہیں تاکہ وہ اس علاقے میں امن و سکون برباد کر کے گھٹیا فطرت کے سانپ کے ناپاک منصوبوں کو تسکین پہنچا سکے۔ ایران میں سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جاں بحق ہو گئے ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔
The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces. The Department of State has designated the Baluchistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist. रियासत सड़कें बनाती है तो ये सपोले राह की दीवार बनते हैं। हुकूमत अपनी आवाम में कलम और किताबें तकसीम करती है ताकि उनकी जिंदगी में इल्म की रोशनी हो, मगर ये बदफितरत मायूसियों और गुमराहियों का अंधेरा फैलाते हैं। हुकूमत खुशहाली तकसीम करती है तो ये सांप और सपोले उनके हाथों में असलहा थमा देते हैं। Police chief of Balochistan province has confirmed that 3 gunmen who earlier stormed this 5-star hotel known as Pearl Continental in Gwadar city. This attack has been claimed by Balochistan Liberation Army that has been active. हुकूमत एक नई और रोशन उम्मीद को जिंदा करती है तो ये बदले में अवाम को लाशें देते हैं। रियासत मासूम अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है तो ये उनकी आंख में आंसू। और जब कभी इन सपोलों के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होते तो ये गधे की तरह गला फाड़कर रेंकना शुरू कर देते हैं। भारत से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि बलूचिस्तान के साथ जुड़ जाएं। भारत के लोग और बलूचिस्तान के लोग एक साथ जुड़कर इस आतंक का जो अड्डा है। हम कहते हैं कि जो भी मुल्क इवन के अगर शैतान से भी हमें मदद मिले हम उसको भी कबूल करें। सोचना यह भी है कि फिर हम इन सांपों का मुकाबला कैसे करें, अपने इन इलाकों को इन सांपों से महफूज कैसे बनाएं। भाई बात सीधी सी है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। यह इंसान सब हैवानों को मसक्कर करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि अपना घर महफूज बनाने के लिए इंसान सांपों को आबादी से दूर रखते हैं। बलूचिस्तान में ये सांप और सपोले कभी कभार सर उठाने की कोशिशें करते दिखाई देते हैं। मैंने बरामदा के साथ 9 साल काम किया उधर अफगानिस्तान में। मेरा $1000 महीने का था। बाकी लोग जो थे यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक 1000 अफगानी हर एक का खर्चा था। मगर इन बेवकूफ रेंगने वाले कीड़ों को नहीं मालूम कि उनका वास्ता किस गयूर कौम से पड़ा है। बलोच एक गैरतमंद और बावकार कौम है। वतन से वफादारी बलोचों के ईमान का हिस्सा है। ये अपने घरों की हिफाजत करना भी जानते हैं और अपनी सरजमीन की भी। दुश्मन चाहे जितने भेस बदल कर आए, वो दिन दूर नहीं जब मुहिब्बे वतन बलोच इन सांपों और सपोलों का सर कुचलकर उन्हें बहरे अरब में डाल फेंकेंगे। बलूचिस्तान के बाशऊर जवान दुश्मन की हर साजिश से बखूबी वाकिफ हैं और उसके घिनौने अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी। हर गैरतमंद बलोच ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वतन से वफा में ही हमारी बका है। वो जानते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा ही बलूचिस्तान की खुशहाली का असल रास्ता है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहां खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। दहशतगर्दी का खात्मा, खुशहाली का रास्ता।